بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر جلالین حصہ اول سورۃ البقرہ سبق نمبر 45 کے ساتھ عزیز طلباء آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ امید ہے تمام طلباء کرام بخیر و عافیت ہوں گے اور ذوق و شوق کے ساتھ جلالین کو پڑھ رہے ہوں گے۔ آج ہمارا پہلا سپارہ ختم ہو رہا ہے، تو آئیے عزیز طلباء سبق شروع کرتے ہیں۔ جی یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا قُلْ تُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ آیت کا ترجمہ دیکھیے۔ کہہ دو کہ کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں حجت کرتے ہو، کہہ دو کہ کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے لڑتے ہو۔ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، حالانکہ وہ ہمارا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور یہ اور بات ہے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہارے اعمال تمہارے لیے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم نے تو اپنی بندگی اسی کے لیے خالص کر لی ہے۔ ہم تو خالص اسی کی بندگی کرتے ہیں، تم پتہ نہیں کس کی کرتے ہو۔ تو تفسیر دی کہ جس طرح قال اليهود للمسلمین نحن اہل الكتاب الاول وقبلتنا اقدم ولم يكن الانبیاء من العرب ولو كان محمد نبیا لکان منا فنزل۔ شان نزول بتا رہے ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ صاحب جلالین۔ یہ جو آگے آیت آ رہی ہے قُلْ تُحَاجُّونَنَا، اس کا شان نزول بتا رہے ہیں۔ ترجمہ دیکھیے۔ یہود مسلمانوں سے کہتے تھے نحن اہل الکتاب الاول، ہم تو پہلے کے اہل کتاب، شروع سے ہی پہلے کے اہل کتاب ہے۔ وقبلتنا اقدم، ہمارا قبلہ بھی پہلے ہے، سب تم سے پہلے ہے۔ بیت المقدس ہمارا قبلہ تھا، جس کی طرف تم بھی رخ کر کے پہلے نماز پڑھتے تھے۔ ولم یکن الانبیاء من العرب، وہ انبیاء تو عرب میں سے نہیں ہوتے، عربوں میں سے تو کبھی کوئی نبی نہیں آیا، نبی تو ہمیشہ بنی اسرائیل میں سے آیا۔ ولو کان محمد، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں سے تھے نا، ولد اسماعیل میں سے تھے۔ اس بات سے ان کو چڑ تھی کہ اسماعیل کی اولاد میں سے کیوں ہے، اسحاق کی اولاد میں سے یعنی ہم میں سے کیوں نہیں ہے یہ آخری نبی۔ ولو کان محمد النبی، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، لکان منا، تو وہ ہم میں سے ہوتے، وہ بنی اسرائیل میں سے ہوتے۔ فنزل، پس یہ آیت نازل ہوئی قُلْ تُحَاجُّونَنَا قُلْ لَهُمْ وَقُلْ لَهُمْ کو بیان کہ اے مسلمانوں ان یہودیوں سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے بارے میں تم ہم سے لڑتے ہو، تم بھی ان کو رب مانتے ہو، ہم بھی ان کو رب مانتے ہیں، لیکن یہ کہ تمہارے اعمال کا بدلہ تمہیں دیا جائے گا، ہمارے اعمال کا بدلہ ہمیں دیا جائے گا۔ فرق ہم میں صرف یہ ہے کہ ہم تو خالص اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تم پتہ نہیں کس کی عبادت کرتے ہو۔ تم کہتے ہو کہ صرف ہم یہودی ہی جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا، حالانکہ تم نہ تورات کو صحیح طریقے سے مانتے ہو، نہ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو صحیح طریقے سے مانتے ہو، چھپایا ہوا ہے تم نے سب احکامات کو۔ تخاصمون، کہ تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو۔ جی اتحاجوننا کا بتا دیا صاحب جلالین نے کہ یہ محاجات مخاصمت کے معنی میں ہے کہ تم جھگڑا کرتے ہو۔ مخاصمت کا مطلب ہوتا ہے جھگڑنا، خالص جھگڑے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور محاجات کا معنی کیا ہوتا ہے؟ محاجات، تحاجوننا، ٹھیک ہے۔ یہ مفعلہ، یہ مشارکت کا ہوتا ہے کہ محاجات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو آدمیوں کا کسی مسئلے میں مباحثہ کرنا، اور مباحثے کا مقصد حق کو ظاہر کرنا ہو، تو حق کو ظاہر کرنے کے لیے دو بندوں کا مباحثہ کرنا یہ محاجات کہلایا جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی تھی اس طلبہ؟ تو صاحب جلالین کہہ رہے ہیں محاجات مخاصمت کے معنی میں، تخاصموننا کہ تم ہمارے ساتھ مخاصمت کرتے ہو، جھگڑتے ہو۔ مخاصمت کہتے ہیں، مخاصمت کا مطلب ہے کہ الزام یا اسقاط خصم کے لیے ہوتا ہے، یا تو کسی کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے، یا یہ کہ سامنے والے کو کی اسقاط کے لیے اس کو چپ کرانا ہوتا ہے۔ جھگڑا مخاصمت صرف اس کے لیے ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو محاجات ہے یہ والی محاجات نہیں، حق کو ثابت نہیں کرنا چاہتے تھے یہود، یہ تو محض جھگڑتے تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو قبول نہیں کرنا ہوتا تھا، تو جھگڑے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ فی اللہ انصطفیٰ نبی من العرب، یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو عربوں میں سے چن لیا ہے۔ یہ ایک اعتراض کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیوں مخاصمت کریں گے یہ لوگ؟
اللہ تعالیٰ کو تو یہودی مانتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیوں؟ تو بھائی اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کے بارے میں کہ اصطفیٰ نبی من العرب، کہ اللہ تعالیٰ نے عربوں میں سے نبی بنا دیا، یہ جو معاملہ تھا نا، اس بارے میں مسئلہ یہ تھا، یہ جو صورت مخاصمت تھی، گویا کہ صورت مخاصمت کا بھی بیان ہے۔ صورت مخاصمت کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے عربوں میں سے نبی کیوں بنایا، اس بارے میں جھگڑتے تھے۔ ایک جواب یہ بھی دیا جاتا ہے کہ فی اللہ میں جو یہ فی اللہ ہے، اس سے پہلے مضاف محذوف ہے، فی دین اللہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے بارے میں، یا اللہ تعالیٰ کے فیصلے، فی امر اللہ، اس طرح کا مضاف معذوف نکالا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے بارے میں یہ جھگڑا کرتے ہیں۔ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، وہ تو ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ فَلَهُ أَن يَصْطَفِيَ مِنْ عِبَادِهِ مَن يَشَاءُ، مرادی معنی تو اس کے تو اختیار میں ہے کہ جس کو بھی اپنے بندوں میں سے چاہے چن لے، اس کے اختیار میں ہے یہ بات، تو مرادی معنی وَلَنَا أَعْمَالُنَا نُجَازَى بِهَا، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہے، ہمیں اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ تُجَازَوْنَ بِهَا، تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس طرح سمجھ آ رہی ہے؟ فَلَا يُبْعِدُ أَن يَكُونَ فِي أَعْمَالِنَا مَا نَسْتَحِقُّ بِهِ الْإِكْرَامَ، تو اللہ تعالیٰ سے یہ بات بعید نہیں ہے کہ وہ ہمارے اعمال میں سے کسی کو ایسا بنا دے جو کہ اکرام کا مستحق ہو، جس میں ہم اکرام کے مستحق ہو، ہمارے اعمال کا بدلہ ہمیں وہ دے دے جس میں ہم اکرام کے مستحق ہو، جیسے کہ ہم عربوں میں سے نبی بنایا، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم تو خالص اسی کی عبادت کرتے ہیں، الدین والعمل، یعنی دینی اعتبار سے بھی اور عمل اعتبار سے بھی، دونکم، تم ایسا نہیں ہو، تمہارے علاوہ تم ایسا نہیں کرتے، فَنَحْنُ أَوْلَى بِالِاسْتِفَاءِ، تو ہم تو اس چننے کے زیادہ اولا، زیادہ قریب ہے، زیادہ حقدار ہے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ ہم ہی میں سے نبی کو چنتا۔ والحمزۃ للانکار، جی ترکیب بتا رہے ہیں ہم، صرفی لغوی تحقیق بتا رہے ہیں کہ جو حمزہ ہے قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا میں جو حمزہ ہے نا، یہ حمزہ استفہام انکاری کے لیے کہ کیا تم جھگڑتے ہو، استفہام انکاری ہے۔ والجمل الثلاث احوال، اور یہ تین جملے حال بن رہے ہیں، بڑی اہم ہے، بیان ترکیب، والجمل الثلاث سے ترکیب بتا رہے ہیں صاحب جلالین کہ یہ جو تینوں جملے ہیں، کون سے تینوں جملے؟ احوال، حال بن رہے ہیں، کون سے تینوں جملے؟ یہ تینوں جملے، نمبر 1 وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، نمبر 2 وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور نمبر 3 وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، یہ تینوں جملے حال بن رہے ہیں۔ ذوالحال کیا ہے، کس سے حال بن رہے ہیں؟ دو باتیں ہیں اس میں، قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا، یہ جو نا ضمیر ہے یا تو اس سے حال بن رہے ہیں، یا جو اتحاجو میں جو ہم ضمیر ہے اس سے حال بن رہے ہیں، دونوں سے اس کو حال بنا سکتے ہیں۔ اس طرح آگے ترجمہ دیکھیے، ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ہودا او نصارا، کیا بلا کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولادیں کانوا ہودا او نصارا، یہودی یا نصرانی تھیں؟ قل اانتم اعلم ام اللہ، اے مسلمانوں تم ان سے کہہ دو کہ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عند اللہ، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو ایسی شہادت کو چھپائے جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے پہنچی ہو۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ تفسیر دیکھیے اس طرح، ام بل، یہ ام بل کے معنی میں ہے، یعنی اضرار کے معنی میں نہیں، بلکہ تم جو جھگڑتے ہو بلکہ تم تو یہ کہتے ہو، تو یہ یہودی اور نصارانی کہتے تھے نا کہ اسماعیل، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق، یعقوب، یہ یہودی کہتے تھے کہ یہ سب یہودی تھے، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہ عیسائی تھے، نصارہ تھے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مسلمانوں سے کہا کہ تم ان سے کہو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں؟ 1000 سال پہلے تم اس وقت موجود تھے یا اللہ تعالیٰ؟ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، تو تم پھر کیسی یہ باتیں کرتے ہو؟ تو بل اضراب کے لیے ہے، بالطاء والیاء بیان قراءت کی، تقولون بھی ہے اور یقولون بھی ہے۔ ٹھیک ہے، یقولون میں غائب کا معنی ہوگا اور تقولون میں مخاطب کا معنی ہوگا۔ ٹھیک ہے، کہ تم کہتے ہو یہودیوں، اور یقولون میں وہ کہتے ہیں، یعنی وہ یہودی کہتے ہیں۔ تو پھر یہ اگر یہ اس کو ہم یقولون والیاء والی قراءت مانے تو پھر یہ ہوگا مخاطب سے غائب کی طرف التفات ہوگا۔ ٹھیک ہے، ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق والاسباط کانوا ہودا او نصارا قل لهم، ان سے کہہ دیجیے انتم اعلم ام اللہ، ای اللہ اعلم، جی مرادی معنی کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، تو حاصل معنی ہے تم نہیں جانتے ہو۔
وقد برأ منهما ابراہیم علیہ السلام بقوله ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا. اور سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی یہودیت اور نصرانیت سے براءت بھی نازل کی ہے. کیسے؟ ما كان ابراہیم، وہ نہیں تھے ابراہیم یہودیا، نہ یہودی، ولا نصرانیا، اور نہ نصارا. والمذکورون معه تبع لهم، اور جو باقی مذکورہ حضرات ہیں وہ بھی ان کے تابع ہیں. یہ ایک اعتراض کا جواب ہے. اعتراض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کی برات کا ذکر تو کیا ہے، لیکن اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کی برات کا ذکر تو نہیں کیا کہ وہ یہودی اور نصرانی نہیں تھے. تو اس کا جواب یہ کہ والمذکورون معه، ان کے ساتھ جو دیگر جن حضرات کا ذکر ہے، تبع لهم، وہ انہی کے تابع ہیں. سمجھ آ رہی جی اس طرح بات. ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وہ شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو ایسی شہادت کو چھپائے جو اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے. اخفا من الناس، کتمان کا معنی کیا ہے؟ لوگوں سے چھپا دینا. اخفا من الناس، لوگوں سے چھپا دیتا ہے. شہادۃ عنده کائنۃ من اللہ، جی ہاں اس طرف اشارہ کر دیا کہ شہادت، جو شہادتن ہے یہ حال بن رہا ہے، ٹھیک ہے، من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی طرف آئے. ای لا احد اظلم منہ، حاصل معنی کہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ لا احد اظلم منہ، کہ نہیں ہے کوئی اس شخص سے بڑا ظالم، نہیں کوئی ایک نہیں ہے اس شخص سے بڑا ظالم. کون مراد ہے؟ وہم الیہود، وہ یہود مراد ہے. ختموا شہادۃ اللہ فی التوراۃ ابراہیم بالحنیفیت، جو کہ اللہ تعالیٰ کی اس گواہی کو چھپاتے تھے جو کہ تورات میں مذکور تھی. کیا تھی وہ؟ ابراہیم بالحنیفیت، کہ ابراہیم علیہ السلام دین حنیف پر تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام یہودی اور نصرانی نہیں تھے. یہ باقاعدہ موجود تھی یہ بات تورات میں، اور اس کو وہ چھپاتے تھے. اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اس شہادت کو چھپائے. تو اس شہادت سے کون سی شہادت مراد ہے؟ کہ ابراہیم علیہ السلام دین حنیف پر تھے، یہودی اور نصرانی نہیں تھے. اور دوسرا یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی ذکر تھا، اس کو بھی یہ چھپاتے تھے. وما اللہ بغافل عما تعملون، اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو. تحدید لهم، یہ ان کی تحدید کے لیے، زجر و توبیخ کے لیے ہے. تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. بہرحال وہ ایک امتی جو گزر چکی یا اپنے عمل کر چکی، یا یہ کہ وہ تلک امۃ قد خلت، وہ ایک الگ امت تھی اور تم ایک الگ امت ہو. دونوں معنی یاد ہے نا عزیز طلبہ؟ تلک امۃ قد خلت، وہ ایک امت گزر چکی ہے، یہ کہ وہ امت الگ تھی. لها ما کسبت، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا. لکم ما کسبتم، تمہارے لیے وہ ہے جو تم سے اس چیز کا پوچھا جائے گا جو تمہارا ہے. تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا ہے. ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے. تقدم مثلہ، اس کا مثل پیچھے گزر چکا ہے. بیان معذرت، تو صاحب جلالین معذرت کر رہے ہیں کہ یہ تو ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں. یہ جی طلبہ الحمدللہ ہمارا پہلا سپارہ ختم ہو گیا. امید ہے کہ آپ کو جلالین سمجھ میں آ رہی ہوگی. اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی اس طرح تو کمنٹس میں ضرور لکھیے گا. آج کے سبق سے متعلق سوال یہ ہے کہ محاجتن اور مخاصمت کا مطلب بتائیے. آپ نے تو حاجون میں محاجت اور مخاصمت دونوں کا مطلب پڑھا ہے، تو اس کا مطلب بتائیے گا اور کمنٹس میں لکھیے گا. اللہ تعالی ہمیں جلالین پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.